اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ ناظرین، آج کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ ہم اپنا فارمیٹ آج کے پروگرام کے لیے صرف تبدیل کر رہے ہیں۔ آج میں نے اپنے دو بڑے اہم بزرگ دوستوں کو، یعنی میں بزرگ ان کے عقل و دانش کی بنا پہ ان سے کہہ رہا ہوں اور ان کی استقامت کی بنا پہ میں ان بزرگ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو زحمت دی ہے۔ آپ ان دونوں حضرات سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک اس وقت ہم سے ہزاروں میل دور پہاڑوں کی وادیوں میں بیٹھے ہیں، اپنی استقامت اور اپنی آزادی کی جوانمردی کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے اندر انہوں نے ایک آزادی کی ایسی لہر پھونک رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرتے۔ حالانکہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے وہ کچھ ایسے مہلک امراض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ لوگوں کو ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے، لیکن میں ایک واحد شخص تھا جو کہ اور دوستوں سے بھی اس بات کا میں نے گواہ بن کر کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اس جو کہ بہت بڑا ایک عظیم مشن ان کے سپرد کیا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے وہ مشن پورا کروا کے دنیا کو ایک بہت بڑا ایک تاریخی کارنامہ ان کے ہاتھ حوالے کر کے انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے ایک سرخرو لیڈر بنیں گے۔ میری مراد جناب سید علی گیلانی سے ہے۔ آپ ان کے نام سے بہت خوبی واقف ہیں۔ میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ پہاڑوں کے سپوت ہیں۔ ہمالا پہاڑ اور دوسرے پہاڑ ان کے قدم بوسے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتے ہیں، اور وہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، دن ہو یا رات، شب و روز، تمام چیزیں جو ہیں ان کی تج کر دی گئی ہیں، اور ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں کس طرح اپنی اس مجبور اور مقہور قوم کو آزادی کی مشعل جو ہے ان کے حوالے کر سکوں، اور یہ بھی آزاد ہوا میں، آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اور پہاڑوں کے سپوت جناب لارڈ نذیر احمد، جن کے نام سے آپ واقف ہیں، میں بہت سی تعریف کر کے ایک وقت کھوٹا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سچے اور کھرے آدمی، پاکستان کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، امت مسلمہ کی بات ہو، یہ ہر جگہ لارڈ نذیر صاحب آپ کو بڑے کھلے دل کے ساتھ اور پوری حمایت کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ آپ ان کی تمام جتنی بھی کوششیں ہیں، جتنی ایفرٹس ہیں، ان سب سے واقف ہیں۔ وہ چاہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات ہو، وہ چاہے کشمیر میں ہیومن رائٹس کی بات ہو، وہ چاہے فلسطین کی بات ہو، وہ چاہے صومالیہ کی بات ہو، وہ چاہے عراق ایران کی بات ہو، جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو تو آپ کو سب سے پہلے مسلمانوں میں یہاں نمائندگی کے لیے لارڈ نذیر صاحب کی شکل سامنے نظر آئے گی۔ آپ حضرات ان سے بھی واقف ہیں اس بات کے، لیکن اس فارمیٹ سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ پاکستان کے حوالے سے کچھ چند خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آپ کے سامنے بھی قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ پڑھ اپنی کتاب آج اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے کہ تو خود ہی کافی ہے، یعنی خود ہمارے ہی اعمال ہم پہ گواہ بنا دیے جائیں گے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے نت نئی ہر روز خبریں ملتی ہیں۔ کوئی ایسی خبر تو نہیں ملتی کہ جس سے ہم آپ کو کوئی خوشخبری کی بات سنا سکیں، کوئی ایسی بات سنا سکیں جس میں کچھ ایسے امید ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم یاسیت سے بچتے بچتے کچھ ایسی خبریں بھی آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کو یہ بھی اس بات کا بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر بلیک واٹرز کا ذکر کیا، ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کیری لوگر بل کا ذکر کیا، اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کوہوٹا کو کیا خطرات اس وقت درپیش ہیں، اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ملک میں کرپشن کس نہج پہ چل رہی ہے، اسی پلیٹ فارم میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ NRO کا کیا ہو رہا ہے، اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے آپ کو اس بات کی بھی اطلاع دی کہ کتنے ارب روپے کے قرضے جو ہیں معاف کر دیے گئے ہیں، اسی پلیٹ فارم میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں اس وقت پاکستان کا کیا حشر کر رہے ہیں۔ ان میں نامی ہمارے وزیر داخلہ جو کہ ملک کی سلامتی کے انچارج ہیں جناب رحمان ملک صاحب، وہ کبھی ایک سانس میں تو یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی سفارتکار جو ہے اسلحہ ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی اس مجبوری کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جنیوا کنونشن کی وجہ سے ہم انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، چاہے وہ جعلی نمبر پلیٹوں سے گاڑیاں اپنی کیوں نہ چلاتے ہوں۔ ایک اور دل دہلا دینے والی خبر یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے کو 150 بلٹ پروف گاڑیاں منگانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک سفارت خانہ جو ہے
حالانکہ انہوں نے تقریباً کو 272 گاڑیوں کی درخواست کی تھی، جن میں سے 150 گاڑیوں کی انہیں اجازت مل گئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ 150 گاڑیاں ایک سفارت خانہ کیوں منگوا رہا ہے؟ آخر اتنا بڑا، حالانکہ ٹوٹل ایمبیسی کا جو سٹاف ہے، جو عملہ ہے، وہ تقریباً 350 کے قریب ہے، اس میں ان کے اہل و عیال بھی ان میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود 272 گاڑیاں بلٹ پروف منگوائی گئی ہیں، یعنی بغیر دوسری گاڑیوں کے۔ اسی طرح ایک خبر یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں بھارت براہ راست ملوث ہے۔ آج ہی کی خبر ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے خیبر ایجنسی کے اندر بہت بڑا ایک اسلحے کا ڈھیر پکڑا ہے اور کچھ دہشت گرد بھی پکڑے ہیں۔ بہت سے دہشت گرد جو ہے اس وقت جو پکڑے گئے ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہیں افغانستان میں بھارتی ایجنسیاں جو ہے تربیت دے رہی ہیں، اور آج کا جو اسلحہ پکڑا گیا ہے اور جو دکھایا گیا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے وہ دیکھا ہو تو ایک آدھے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے ملک کے جو جتنے بھی اکابرین ہیں، جو کہ اب اٹھتے بیٹھتے بھارت کا نام لے رہے ہیں، بلکہ ہماری سیکورٹی ایجنسیاں تو اب CIA کا نام بھی لے رہی ہیں کہ یہ بھی جو ہے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نہ تو UNO میں کسی پلیٹ فارم پہ اس کے بارے میں ہم نے کوئی ذکر کیا ہے، نہ ہم نے بھارت کے ساتھ کوئی اس کے سفیر کو بلا کے کوئی اس بات کا احتجاج کیا ہے، اور نہ اس کے علاوہ ہم نے جو دوسرے فورم ہیں ان کو استعمال کیا ہے۔ حالانکہ جنیوا کنونشن اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ملک کا سفیر جو ہے وہ اپنی گاڑی میں جائے نمبر پلیٹ لگا کے جائے اور اپنی گاڑی کے اندر وہ اسلحہ لے کے چلے۔ کسی جنیوا کنونشن نے کسی ایسے آدمی کو، غیر ملک کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی گاڑیوں کے اندر ایسا خطرناک اسلحہ لے کے چلے اور بغیر نمبر کے پلیٹیں لے کے چلے اس کے ساتھ کہ جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ جنیوا کنونشن اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے ملک کے حساس علاقوں میں جو ہماری حساس تنصیبات ہیں وہاں پہ جا کے وہ فوٹوگرافری کرے، وہاں جائے۔ ہمارے جنیوا کنونشن اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لاہور اور ملتان میں اور اس کے اسلام آباد میں اور ہوتے ہوتے جنوبی ایشیا کے جنوبی پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں اپنے بڑے اڈے قائم کر لیں، جہاں سے آپ بلیک واٹر کے نام کی جو تنظیم جو کہ XZ کے نام سے کام کر رہی ہے، اس کو آپ باقاعدہ طور پہ جو ہے اس میں دفتر بنا کے اور اپنی پراسرار سرگرمیاں آپ جاری کریں۔ جنیوا کنونشن اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا، جنیوا کنونشن اس بات کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان لوگوں پہ اپنی نظر نہ رکھیں اور ان سے اپنی مجبوری کا اس بات کا اظہار کر دیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہے اگر ہم ان سے کچھ کہیں گے تو ہمارے بھی جو ہے پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو پہ ایسی سختیاں آ جائیں گی۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنے والی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں کشمیر کے اندر۔ جناب سید علی گیلانی صاحب ہماری اس گفتگو میں شامل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں جناب اپنے مہمان کا جس میں نے تعارف کرایا، میں لارڈ نذیر صاحب سے یعنی میں قرآن راج صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ بہت ساری مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ گو آپ ہفتے کو لندن میں نہیں ہوتے، لیکن اس پروگرام کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ میرا لارڈ صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سید علی گیلانی صاحب پہ ابھی بھارت بہت تشدد کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک اجتماع میں تھے اور تقریر کر رہے تھے، اور سید علی گیلانی صاحب جب میں نے پوچھا کہ جی آپ بیمار ہیں، کچھ آپ گھر پہ رہیے، تو انہوں نے کہا بھی گھر پہ رہوں گا تو جلدی حراست میں لے لیا جاؤں گا۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بوڑھے سید کو جو کہ بہت سی بیماری میں مبتلا بھی ہیں لیکن آزادی کی جو جلائے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ جو بھارت نے تشدد کیا ہے، آپ ہمیشہ جو ہے یہاں بھی اور جہاں بھی تو بہت سے پلیٹ فارم سے ہے کشمیریوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اسے آپ انسانی حقوق کے حوالے سے کیسے اسے دیکھیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نارملی سیٹرڈے کو میں اپنی والدہ محترمہ کے پاس راتھرم جاتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ کا حکم تھا یہاں پہ اور لیکن وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں بالکل ٹھیک ہوں کہ وہ بات سننے ہی تھے۔ تو سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور کشمیریوں کے وہ نمائندہ ہیں، بلکہ جو وہ بات کرتے ہیں تو پورے میں سمجھتا ہوں نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر بلکہ آزاد کشمیر اور دنیا بھر کے جو کشمیری ہیں ان کی بات کو نہ تو وہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پہ لبیک بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی بات جو ہے وہ اصولی بات ہے۔ ہر ڈیٹیل میں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ان کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے یا وہ مجھ پہ اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن
لیکن بہت سارے جو پرنسپل ہیں ان کے اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسے لوگوں کے وہ ایک ہیں. اور اسی وجہ سے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب نے کھل کے یہ ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جب میں نے کشمیر کے اوپر یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو پرانا کہا, آؤٹ آف باکس کہا, بہت ساری باتیں کہیں, تو صرف 2 آدمی مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی صاحب اور یہاں لارڈ نذیر جو ہیں میری بات پہ اتفاق نہیں کرتے. اور اگر وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس بات کرنے سے, یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو پرانے کہنے سے, آؤٹ آف باکس کی بات کرنے سے, اپیزمنٹ کی پالیسی بنانے پہ اور 6 نقشے پیش کرنے, یہ ساری جتنی آپشنز کی باتیں کرنے, کیونکہ جب آپ نیگوشیشن سے پہلے ساری آپشنز کی بات کرتے ہیں نیگوشیشنز میں جانے سے پہلے, تو آپ کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ میری جو میٹنگز ہیں وہ مینا میں احرام باندھ کے ہوئی ہیں, اور کیونکہ میرا ایک قلبی تو ان کے ساتھ تعلق ہے, ذہنی تعلق ہے, ان کی جو فلسفی ہے اس پہ, جس طریقے سے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ کشمیر, دیکھیں جتنا تشدد سید علی گیلانی بہت سارے لوگوں پہ ہوا ہے. بائی دی وے مقبوضہ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ جو ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں شہید ہوئی ہیں, اور ہزاروں ہماری بیٹیاں جن کو ریپ کیا گیا ہے, 8000 وہ جوان جو آج تک, اور اس میں ہماری بہنیں بھی ہیں, جو ڈسپیئر ہوئی ہیں. اور یہ الحمدللہ میں ہندوستان کو ایک کریڈٹ ایک ضرور دوں گا کہ ہندو تنظیمیں بھی جو ہیں وہ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ 2700 یا 2900 اننیمڈ انمارکڈ قبریں جو ہیں وہ میس گریوز, جو آج امریکہ میں بھی وہ اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے تھے. ہندوستان اس وقت بھی ڈینائی کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, آج بھی جھوٹ بول رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو پاکستان چلے گئے ہیں, آزاد کشمیر میں چلے گئے ہیں. حالانکہ ایوری بڈی نوز کہ ان کو شہید کر کے میس کرے, بلکہ امریکن کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جینیسائیڈ ہے, وار کرائمز ہیں. وار کرائمز اور جینیسائیڈ انٹرنیشنل لا کے تحت جو ہے وہ آپ ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سگنیٹری نہیں ہے انڈیا, تو اس لیے آپ ان کو انڈائٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب بھی ہوگا, یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. بٹ صاحب میں اسی کے حوالے سے ایک اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھارت کا کشمیر سے فوج بلانے کا جو حالیہ ایک اعلان ہے, اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ری ڈپلوائے ہو رہی ہے, یا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں BSF کو وہاں پہ تعینات کیا جا رہا ہے, جو کہ فوج سے کہیں زیادہ ظلم کرنے والی تنظیم مشہور ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سمیع ملک صاحب, ایکچولی یہ جو ان کے اعلانات ہیں یہ پہلے بھی انہوں نے کیے تھے. یہ لاہور ڈکلیریشن کے بعد بھی ہوئے. یہ جب مشرف صاحب کی وزٹ ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا جی 25,000 کم ہوں گے, 9,000 کم ہوں گے. وہ ایک طرف اپنی فوج کو ایکچولی یہ جو چینج اوور کرتے ہیں نا, تو وہ دکھاتے ہیں وہ گھر جا رہے ہیں, اور اس کی جگہ پہ وہ بارڈر سیکورٹی فورس آ جاتی ہے, اس کی جگہ پہ انٹیلیجنس سروس آ جاتی ہے. نئے آنے والوں کو دکھاتے نہیں, وہ نہیں دکھاتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز اور جو ان کے پالیسی میکرز اور ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں, دیکھیں میں کسی مذہب پہ میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہندو ہیں جو بالکل انصاف پرست ہے, لیکن جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, اس میں بلیئر ہوں یا یہودی, وہ شیمون پیرز کے جو آج کل فالوور آگے پیچھے, ایریل شرون کے جو فالوور ہیں, وہ لوگ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. اور ان کو جب اپیزمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ گاندھی جی کو بھی مار دیتے ہیں, اور وہ بے نظیر بھٹو جیسے لوگوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں, اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی وہ جو ہیں شہید کرتے ہیں, جس طرح لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, یا وہ اسلام آباد اور مالاکنڈ میں ہو. میں آپ نے بے نظیر بھٹو کا ذکر کیا, اس کے بارے میں ایک سوال آپ سے یقیناً اس مجلس میں آپ سے سوال پوچھیں گے. ناظرین, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کشمیر میں رابطہ ہو جائے, لیکن جس طرح کا آپ کو علم ہے کہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں اس وقت حراست میں ہیں اور ایک ہسپتال میں ہیں, اور اس وقت ویسے بھی بھارت میں اس وقت جو ہے تقریباً رات کے 2:45 کا وقت ہو رہا ہے,
صبح کا. اس بات کا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بہت مشکل سے ان کے ساتھ کال ملتی ہے. آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس حکومت کی جو ناروا جو اس میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کی پابندیاں ہیں، اس حوالے سے ان سے ٹیلی فون میں بات کرنا ایک بہت بڑی ایک معجزے کی بات ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سے انشاءاللہ ضرور ہماری آج بات ہوگی. لاڈ صاحب، میں ابھی آپ نے بے نظیر بھٹو کا نام لیا. مجھے یہ بات ہے کہ دبئی کے اندر ایک جو پروگرام تھا تو اس میں بھی آپ تشریف لے گئے تھے، خصوصی دعوت پہ آپ گئے تھے، اور لیکن ہوا یہ کہ جب پاکستان جانے کا وقت آیا تو آپ نواز شریف کے ساتھ جہاز میں بیٹھ گئے. یہ کیا اس